اولاد کے لیے یہ سب سے بڑا حق ہے، اور اولاد کے لیے یہ سب سے بڑی ایک طرح کی آیت کردہ والدین کے لیے حق بتایا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اپنے مرنے والے والدین کے لیے ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھو۔ لوگ عجیب و غریب ہیں، ماں باپ مرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ فلاں فاتحہ کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ کر بخش سکتے ہیں، فلاں چھلا کر سکتے ہیں، چھٹی کر سکتے ہیں، 6 ماہ کی بریانی، 1 سال کی بریانی، 2 دن میں بریانی، 4 دن میں بریانی۔ بریانی کھانا ہے لیکن کبھی دعا کی فکر نہیں ہوتی، حالانکہ شریعت نے مسئلہ کیا بتایا ہے؟ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3: صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او رجل صالح يدعو له، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے، مات الانسان انقطع عملہ، اس کا عمل وہاں سے بند، سیل کر دیا گیا، اب نہ اندر جا سکتا نہ باہر آ سکتا ہے، یہ مہر لگا دی گئی اس کے نام اعمال میں جتنا اس نے کیا تھا۔ ہاں 3 ذرائع ہیں اس کے عمل کو بڑھانے کے لیے، وہ 3 ذرائع کیا ہیں؟ الا من 3۔ ایک کیا ہے؟ صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جو جاریہ ہو، یعنی ایسا کوئی اللہ کی راہ میں کیا جانے والا کام جو ہمیشہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں لوگ۔ کوئی کنواں کھود دیا، پانی آ رہا ہے، سب مستفیض ہو رہے ہیں تو آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ کوئی درخت لگوا دیا، اس کے سائے میں مسافر بیٹھتے ہیں، آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ کوئی بھی اچھا کام کر دیا، اس کا ثواب لوگوں کو کیا فائدہ پہنچتا رہا، جب تک پہنچتا رہا، جب تک آپ کے لیے ثواب پہنچتا رہا۔ مسجد کے حصے میں لے لیا تو مسجد جب تک آباد رہی اس کا ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا۔ دوسرا کیا ہے؟ او علم ينتفع به، او علم ينتفع به، اور ایسا علم جو اس کو نفع دیتا رہے، یعنی سب سے بڑا صدقہ جاریہ استاد بن جانا ہے۔ آپ کسی کو علم سکھا دیے، ایک کو سکھائے، اس نے 100 کو سکھایا، لیکن وہ 100 کا ثواب بھی آپ کو آ رہا ہے۔ وہ 100 1000 کو سکھائے، وہ 1000 کا ثواب بھی آپ کو آ رہا ہے۔ وہ 1000 10 لاکھ کو سکھائے، وہ 10 لاکھ کا ثواب بھی آپ کو آ رہا ہے۔ یہ علم کا سکھانا اتنی بڑی دولت ہے مسلمانوں، اگر یہ جان لیا جائے تو انسان اس کے لیے کیا ہے؟ قرآن اندازی کر کے آئیں گے، اس کے لیے تگودو کریں گے، اس کے لیے مشکلیں اٹھائیں گے۔ یہ سکھانا، سیکھنا، سکھانا یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ جو یہ پیشہ اختیار کرتے ہیں، اس سے بلند پیشہ کائنات کے اندر کوئی اور دوسرا نہیں ہے جو صدقہ جاریہ بن کے اس کو آتا رہتا ہے۔ 3واں کیا ہے؟ او ولد صالح يدعو له، یا اس کی اولاد صالح جو اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ والدین کے گزرنے کے بعد عام طور پر سوال ہوتا ہے کہ کیا کریں؟ کیا کریں نہیں، دعا کریں۔ یہ دعا ایک ایسی چیز ہے جس سے والدین کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں، اور وہاں وہ پوچھتے ہیں کہ اے اللہ میرے درجے بلند ہونے کے سبب کیا ہیں؟ تب بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد دعا کر رہی ہے تمہارے لیے۔ ہمیشہ خیال رکھیں، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں کہیں کہ اے اللہ ہمارے والدین کے روحوں کو اعلیٰ علیین میں جگا دے، اے اللہ ہمارے والدین کے مقامات کو بہت بلند کر دے، اے اللہ ہمارے والدین کے جنت الفردوس میں مقام بنا دے، اے اللہ ہمارے والدین کے قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے۔ یہ جب دعا کرتا ہے کون؟ 1.5 روپیے کا مولوی نہیں، 11.25 روپیے کا فاتحہ کرنے والا نہیں، یہ خود کا بیٹا کرتا ہے تو اثر کرتا ہے۔ ہم دعا بھی مانگنا چاہتے ہیں، فاتحہ بھی پڑھوانا چاہتے ہیں تو 11.25 روپے کا مولوی کو بلاتے ہیں۔ اسے تمہارے والد سے کیا غرض ہے؟ اسے تو وہ پیسے سے غرض ہے۔ پہلے ہی دے کے کہو کہ نو جی پڑھو مت تو وہ بولے گا السلام علیکم، بڑا ہی شکریہ مولوی صاحب، تمہیں پہلے پیسہ دے دیے، میں جا کے آتا ہوں بولے۔ اسے کیا ہے؟ آپ کے والد سے اسے دلی انسیت ہے۔ ارے آپ کو کرنا چاہیے، اولاد کو ایسے تیار کریں کہ وہ آپ کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔
सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके।